السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہیں ہسٹری ری ٹولڈ کے ایک نئے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل دیکھنے والے ناظرین کہانی کے ایک پہلو سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ڈرامہ میں ترک قوم دو مخالف قوتوں سے نبرد آزما ہیں۔ ایک طرف منگول ہیں اور دوسری طرف بازنطینی عیسائی۔ لیکن اگر غور سے دیکھیں تو ان دونوں قوتوں کے ساتھ ساتھ ایک تیسری خفیہ قوت کا وجود بھی دکھایا گیا ہے جو ٹیمپلر کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ یہ ٹیمپلرز کون تھے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ٹیمپلر نائٹس صلیبی جنگوں کے دوران کیتھولک عیسائی افواج کا ایک فوجی دستہ تھا جسے 1119 میں ایک فرانسیسی نائٹ یوگوس ڈی پائنز نے تشکیل دیا۔ یہ عسکری دستہ خود کو آرڈر آف دا پور نائٹس آف کرائسٹ کہتا تھا۔ ان کی تعداد 8 تھی اور یہ فوجی دستہ یروشلم جانے کے لیے فرانس سے آنے والے زائرین کی حفاظت پر مامور تھا۔ کچھ عرصہ بعد انہیں یروشلم کے حکمران بالڈوین کی اجازت اور فلسطین کے ایک بڑے پادری اور ان کے سرپرست وارمونڈ کی سفارش پر ایک فوجی دستہ بن کر رہنے کی اجازت مل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ خفیہ علوم کے کچھ ایسے صحیفے لگ گئے تھے جس کی مدد سے وہ بے حد طاقتور اور مالدار ہو گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاریخ کا پہلا غیر رسمی کمرشل بینک بھی انہی نائٹس نے قائم کیا۔ یروشلم کی زیارت کے لیے یورپ سے آنے والے زائرین ان کے نمائندوں کے پاس، جو کہ تمام یورپ میں پھیلے ہوئے تھے، اپنی مطلوبہ رقم جمع کراتے اور بینک ڈرافٹ حاصل کر لیتے، جسے یروشلم میں پیش کیے جانے پر انہیں کیش کی صورت میں رقم ادا ہو جاتی۔ اس کام کی وہ پروسیسنگ فیس یا کمیشن وصول کیا کرتے تھے۔ ان نائٹس کا فرانس کی وزارت خزانہ سے منسلک ہونے اور ہر کام میں بیجا مداخلت سے سارے یورپ کے حکمران پریشان اور ڈرے رہتے تھے، اور یہ اپنے معاملات کی تکمیل میں صرف پوپ کو جواب دے تھے۔ ٹیمپلر نائٹس کا زوال اس وقت شروع ہوا جب فرانس کے بادشاہ فلپ چہارم کو ان ٹیمپلر نائٹس کی کرپشن اور بدعمالیوں کے بارے میں ایک خط موصول ہوا۔ یہ خط اس وقت کے پوپ کلیمنٹ پنجم کی جانب سے تھا۔ فلپ کے حکم پر تمام خفیہ نائٹس کو راتوں رات پکڑا گیا اور انہیں زندہ جلا دیا گیا، مگر کچھ ٹیمپلر نائٹس کو بادشاہ کے فیصلوں کی انٹیلیجنس حاصل ہو گئی اور وہ اسکاٹ لینڈ فرار ہو گئے۔ وہاں پہلے سے موجود ایک سوسائٹی جسے میسنز کہا جاتا تھا، اور جو علاقے میں بڑے کلیسا اور قلعے بنانے کا جنون رکھتی تھی، اس میسن سوسائٹی کو اس کام میں بہت مہارت حاصل تھی۔ یہ بہت فائدہ مند کام تھا اور اس کام کا یہ سوسائٹی بھاری معاوضہ لیتی تھی۔ اس سوسائٹی کے ممبران بہت امیر افراد تھے اور یہ اپنے تعمیراتی پروجیکٹس کو خفیہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے تھے۔ جب یہ ٹیمپلر نائٹس فرانس سے اسکاٹ لینڈ پہنچے تو میسن سوسائٹی کی مالی حالت کمزور ہو چکی تھی۔ ان نائٹس کو اس سوسائٹی کا اس شرط پر ممبر بننے کی اجازت دی گئی کہ ان کی دولت اور میزبانوں کی ہنرمندی سے ایک نئی دنیا تخلیق کی جائے گی جو پوپ اور مذہب کے عمل دخل سے آزاد ہوگی۔ اس سوسائٹی میں نئے ممبرز کو شامل کیا جانے لگا اور یہ نئے آنے والے ممبرز فری میسنز کہلائے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین خفیہ تنظیم ہے جو اب اپنے تصورات اور نظریات کے باعث مغربی دنیا میں ایک متبادل مذہب کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ اس تنظیم کا نعرہ یہ ہے کہ ہم اچھے انسانوں کو بہتر انسان بناتے ہیں۔ یہ خفیہ تنظیم ایک عرصہ سے دنیا بھر کے تعلیمی، معاشی، سیاسی اور حربی اداروں میں کنٹرول اور فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے دنیا بھر کے اقتدار کے ایوانوں میں اپنے کارکن داخل کرتی چلی آ رہی ہے۔